اپنے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات سے بات نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنے نفسانی خواہشات، ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کے مطابق آدمی خواہشات کے مطابق کوئی کام کرے، کیا کہتے ہیں؟ ہوا، خواہش۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، یہ نبی کسی خواہش پر بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی، بات وہی کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں، پچھلے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات کی کچھ بنیادی باتیں آئی تھیں، قبولیت اعمال کے 3 شرائط، جن میں پہلی چیز اللہ رب العالمین کی توحید، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط متابعت۔ اخلاص کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھیں۔ دراصل دین اسلام کے اگر یہ کہا جائے کہ 2 عظیم بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک اخلاص ہے اور دوسری متابعت۔ تو اخلاص کے تعلق سے آپ نے کچھ بنیادی باتیں سنی تھی، آج کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے متابعت یا اتباع سنت کے تعلق سے آئیں گی، اور اسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلفی دعوت یا اہل حدیث کی دعوت کیا ہے۔ بڑی سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس تعلق سے، اپنے اپنے ذہن اور اپنے اپنے اعتبار سے لوگ مختلف باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ اہل حدیث فلاں ہیں، اہل حدیث فلاں ہیں، سلفی فلاں ہیں۔ میں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی ایسی بات میں کہوں گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک حقیقت پر مبنی بات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ سلفی دعوت کیا ہے، یا اہل حدیث کسے کہتے ہیں، یا کس چیز کی طرف اہل حدیث آپ کو بلاتے ہیں، اہل حدیث کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کی تھی کہ اخلاص، یہ اخلاص پر یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً امت مسلمہ کی تمام جماعتیں متفق ہیں کہ کسی بھی عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں اس کی، اخلاص پر تقریباً سبھی لوگوں کا اتفاق ہے۔ دوسری چیز جو ہے یہ متابعت ہے، یعنی کوئی بھی کام جو کیا جائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہو، کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہو، وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو جس نے
اپنے آپ کو سپرد کر دیا. اسلمہ کے معنی فرما بردار بنا دینا، سپرد کر دینا. کسی کی اتباع میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے پیش کر دینا، فرما بردار بن جانا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور یہ خود سپردگی کیا ہوتی ہے؟ یہ اخلاص ہوتا ہے، سب سے بڑا اخلاص ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو. اس سے علماء مفسرین نے خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت مراد لی ہے کہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. یعنی جو بھی عمل کرے، حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کمرے میں بند کر دینا تو مراد نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر دے کہ میں اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ مراد تو ہے نہیں. مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے. یہ مراد ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. معلوم کیا ہو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ قربان. اتنی آزمائشیں آئیں، بیٹے کی قربانی کا معاملہ پیش آیا، لیجئے وہ بھی تیار ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے. آگ میں کودنے کا موقع آیا، چلو میں کود جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آزمائشیں تھیں، اللہ کے سپرد کر دیا تو فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا فرما بردار ہوں. تو اللہ رب العالمین کے سپرد کرنے کا مطلب کیا؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ڈھال لے، اس طریقے سے جیسے کہ اس کے نبی نے بتایا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق یا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل جو کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہوگی؟ نبی کی سنت کے مطابق ہوگی. تو اگر یہ دو چیزیں یعنی اخلاص اور متابعت، اگر ان دو چیزوں کے تعلق سے دیکھا جائے تو لوگوں کی چار قسمیں بن جاتی ہیں. جیسے کوئی انسان ہے، اس کے اندر اخلاص بھی موجود ہے اللہ رب العالمین کے لیے اور متابعت بھی موجود ہے، یعنی نبی کی سنت کے مطابق ہونا. اخلاص بھی ہے، متابعت بھی ہے. تو یہ پہلی قسم ہوتی ہے. دوسری قسم ہوتی ہے کہ نہ تو اس کے اندر اخلاص ہو اور نہ ہی متابعت ہو، اتباع بھی نہ ہو اور اخلاص بھی نہ ہو. یہ دوسرے قسم کا انسان ہو سکتا ہے. اور تیسرے انسان وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص تو ہو لیکن اللہ کے رسول کی اتباع نہ ہو. اور چوتھی قسم وہ ہو سکتی ہے کہ انسان اتباع تو کر رہا ہو لیکن اخلاص موجود نہ ہو. تو چار چیزیں ہو سکتی ہیں اس تعلق سے. تو پہلی دعوت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، پہلی چیز اس کو بتاتے ہیں یا اسلام کا پہلا یہ قاعدہ کہ جو بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، اپنے نبی کی سنت کے مطابق پڑھو. روزہ رکھ رہے ہو، اپنے نبی کی سنت کے مطابق رکھو. جس طریقے سے آپ نے کیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرو. اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا، پوری طریقے سے کہ ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے، ممکن نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو جبریل نے نمازیں سکھائی تھیں، آپ کا اخلاص اور تھا، آپ کا خشوع اور تھا، وہ باتیں اور ہیں. اس درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہماری کوشش ہونی یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اس عمل کو ادا کریں. یہ پہلی چیز. دوسری بات کہ شریعت، دعوت
اور عبادت، ان تینوں چیزوں کا مصدر صرف اور صرف دو ہیں۔ چاہے آپ شریعت کو لے لیجئے، دعوتی مناہج کو لے لیجئے، عبادات کو لے لیجئے، آپ کسی بھی چیز کو لے لیجئے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شریعت تو وہ مانتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، لیکن عبادات کا طریقہ میں کسی اور سے لوں گا، ممکن نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کی یا سلفی منہج کی کھلی دوسری دعوت ہے، کھلی ہوئی عام دعوت ہے کہ آپ کو شریعت بھی وہیں سے لینی ہے، عبادت بھی وہیں سے لینی ہے، آپ کو اپنے طریقے بھی وہیں سے لینے ہیں، اور اس کا دو ہی مصادر ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اور نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی شرعی احکام، شریعت کا کوئی بھی حکم ہو، اگر آپ کو سیکھنا ہے، عبادت کا کوئی بھی طریقہ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اگر آپ کو سیکھنی ہے، دعوت کا کوئی بھی اسلوب ہے، آپ کو غیر مسلموں میں دعوت دینی ہے، آپ کو عیسائیوں کو دعوت دینی ہے، آپ کو مجوسیوں کو دعوت دینی ہے، آپ کو دنیا کے کسی بھی فرد کو دعوت دینی ہے، تو اسلوب کون سا ہوگا؟ قرآن اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز یا کوئی اور مصدر آپ لا کر کے پیش کریں، جیسے کہ آپ کہیں کہ میں دعوت دینے چلا ہوں کسی کو، میں قرآن کو چھوڑ کر کے اب گیتا پڑھنا شروع کروں گا، یا اسی طریقے سے انجیل لے کر کے آؤں گا، بائبل لے کر کے آؤں گا، یا کوئی اور کتاب لے کر کے آؤں گا، اس کے ذریعے سے دعوت دوں گا، ممکن نہیں ہے۔ آپ کو دعوت اگر پیش کرنی ہے اسلام کی تو کس کے ذریعے سے کرنی ہے؟ کتاب و سنت کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 132 کے اندر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تم مضبوطی سے تھام لو، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اس چیز کو، أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم اس کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت قرآن مقدس، والرسول، اور رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت سے مراد آپ کی سنت، آپ کو جس طریقے سے آپ نے جو کام کیا ہے اسی طریقے سے اس کام کو کیا جائے، وہ اطاعت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان کہ آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یہی صراط مستقیم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مقدس نازل ہوا یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین تو ہماری رہنمائی فرما، کس کی جانب؟ صراط مستقیم کی جانب۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جو ہم دعا کرتے ہیں، اس صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مقدس کا راستہ، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی تیرے لیے نصیحت، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، نبی تیرے لیے بھی یہ نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری قوم کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی نصیحت اور تمہاری قوم کے لیے بھی۔ اور پھر فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا
کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کی سنت اتباع کو چھوڑ کر کے، یا قرآن مقدس کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی اور راستے کی پیروی پر لگ جاتے ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہی نہیں کہ ہم اتباع سے انحراف کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دو چیزیں ہمیں دی گئیں، قرآن اور حدیث۔ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے، وحی کی اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ تم مضبوطی سے تھام لو اس چیز کو جو وحی کی گئی۔ تو وحی میں ہم صرف قرآن مقدس کو مان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا وحی کے ذریعے سے۔ حدیث میں اس میں شامل ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھیے، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں سورہ نجم کے اندر؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات سے بات نہیں کرتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنے نفسانی خواہشات، ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کے مطابق، آدمی خواہشات کے مطابق کوئی کام کرے، کیا کہتے ہیں؟ ہوا، خواہش۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی کسی خواہش پر بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، بات وہی کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، یوحا، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی دیتے ہیں کہ جو نبی کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے کی گئی وحی۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کی دو قسمیں، ایک تو اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے نازل کی، وہ ہے قرآن مقدس کی جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو نبی نے کہا یا کر کے دکھایا وہ بھی وہی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی لازم ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت حدیث نمبر 2937، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1761۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین، بڑی اہم حدیث، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ان دونوں کے بعد۔ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی، ہرگز الگ نہیں ہو سکتی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں چیزیں ہرگز الگ نہیں ہو سکتی، ہرگز الگ نہیں ہو سکتی۔ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ وہ مجھ سے حوض پر ملاقات کریں گی، حوض پر ملاقات کریں گی۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ ہمارے لیے اگر ہدایت کا کوئی راستہ ہے تو دو چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہمارے لیے۔ کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں الگ نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، جیسے آج کے دور میں بہت سارے فرقے اٹھتے ہیں، نہیں میرے لیے وہ احادیث میں بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں اور ان میں کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے، اتنا زمانہ ہو گیا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، الگ نہیں کر سکتے۔ کیسے الگ نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر قرآن مقدس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز لیجئے، آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وضو کرو، آپ کو وضو کا حکم دے رہا ہے لیکن طریقہ نہیں بتاتا،
آپ کو تیمم کا حکم دیتا ہے لیکن طریقہ نہیں بتاتا، سیکھو گے کہاں سے؟ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی۔ الگ ہونے کا کہ کوئی سبیل نہیں ہے کہ قرآن کو تم الگ کر دو گے، سنت کو الگ کر دو گے۔ جس دن اس کو الگ کر دو گے، دونوں الگ ہو جائیں گی تو گمراہی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ صرف قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یا صرف قرآن کو چھوڑ دو گے حدیث کو لے لو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کا ذریعہ کون سی بنیں گی؟ دونوں، قرآن اور حدیث دونوں ساتھ میں ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر دونوں الگ کر دو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ طریقہ کہاں سے سیکھو گے؟ تو بہرحال پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ دونوں حوض پر مجھ سے ملاقات کریں گی، یعنی قیامت تک، قیامت کی صبح تک ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن و سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن مقدس، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن کو سمجھنا سنت کے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ چند آیات میں آپ حضرات کے سامنے جو اللہ رب العالمین نے خود بیان کی، سورہ نحل آیت نمبر 44، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن مقدس، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو لِتُبَيِّنَ بیان کر دیں، واضح کر دیں، بتا دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ معلوم کیا ہوا اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ میں نازل کر رہا ہوں، ایک چیز نازل ہو رہی ہے قرآن مقدس، اس کی تفصیل بیان کرو، لتبین للناس، لوگوں کے لیے اس کو بیان کرو۔ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، مثال کے طور پر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وہ لوگ ہلاک برباد ہوگی، اس طریقے کی آیت کریمہ۔ صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوگی کہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو ہم میں سے، کون سا ایسا آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس شرک سے مراد کیا ہے؟ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی اس کی تفصیل کس سے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور نبی کا مقصد، اللہ رب العالمین تو چاہتا تو ایسے ہی قرآن کو نازل کر دیتا، تمہارے دلوں میں بٹھا دیتا، سب کو حافظ قرآن بنا دیتا نا۔ اللہ رب العالمین تو قادر ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے وہ چیز۔ نبوت کا مقصد ہی یہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 3 مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا بتایا کہ نبی کو بھیج کر کے اللہ نے احسان کیا۔ کیسے احسان کیا؟ ان میں سے جیسے وہ تزکیہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں اپنی قوم کو کتاب، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کتاب نازل ہوئی قرآن مقدس، اس کو، یا اس طریقے سے اس سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ نبی ان کتابوں کو سکھاتے تھے انہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی بات، کتاب کو سکھانا اور حکمت کی بات، حکمت کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اسی کی تفصیل ہوتی ہے۔
تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو ارشادات ہیں یا جو فرمودات ہیں، بغیر اس کے قرآن مقدس کو سمجھنا ہی محال ہے۔ آپ الجھ جائیں گے، اتنی ایسی آیات، آپ سنت کو ہٹا دیجئے تو آپ اس کا سر پیر نہیں پائیں گے۔ قرآن مقدس کی کتنی ایسی آیات موجود ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہاں سے خارج کر دیجئے، آپ کے فرامین کو وہاں سے خارج کر دیجئے، صحابہ کے عمل کو مت دیکھیے، صرف اس آیت کو پڑھیے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اسی میں کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے فرقے جو گمراہ ہو کے رہ گئے، جنہوں نے اپنے آپ سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، گمراہ ہو کے رہ گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں تھوڑی سی ایک اشارہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ چوتھی بات کہ قرآن مقدس کو صحابہ کرام کے یا قرآن و سنت کو، یعنی قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، یہ صحابہ کرام کے فہم کے بغیر یا صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام قرآن مقدس کے یا دین اسلام کے اولین مخاطب تھے۔ اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا تھا، اس کی تفسیر انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ آپ کو اپنی آنکھوں سے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور ایک بات اور اسی میں سمجھتے چلیے کہ صحابہ کرام نے قرآن مقدس کو جتنا بہترین سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جتنے بہترین انداز میں انہوں نے سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا، کائنات کا کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس کی گواہی دی۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، سابقین اولین یعنی پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگ، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی جنت کی خوشخبری اور رضا کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس قرآن کی آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ صحابہ ہی کا فہم وہ فہم ہے، یا صحابہ کی سمجھ ہی وہ سمجھ ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر ہے۔ اگر صحابہ کی سمجھ معتبر نہ ہوتی، صحابہ کا فہم معتبر نہ ہوتا، تو ان کے لیے بشارت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی نہیں سنائی جاتی، ان کا معیار نہیں بتایا جاتا کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، ان کو بطور معیار نہیں بیان کیا جاتا کہ جو پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی اتباع کرو۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ ان کی اتباع ایک معیار قائم کیا جا رہا ہے کہ اس معیار پر اگر تمہاری اتباع ہے، وہ فہم ہے جو ان کا فہم تھا، تو تم بھی انہیں میں شامل ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ اسی طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، ما آمنتم بھی، جس طریقے سے تم ایمان لائے، آمنتم کہہ کر کے صحابہ کرام مراد ہے کہ تم ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، اگر وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا ہی ایمان
یا صحابہ کرام کا ہی طریقہ یا صحابہ کرام کا ہی عمل، ان کا ایمان ہی وہ معیار ہے جو بعد والوں کو ہدایت کے راستے پر لے جا سکتا ہے، اسی معیار پر آپ کو قائم چلنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے طریقے کو معیار بنا دیا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائیں جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، تو وہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، مخالفت پر اتر آئیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر صحابہ کی طریقے سے کوئی شخص ایمان لاتا ہے، صحابہ کے طریقے سے عمل کرتا ہے، تو وہ ہدایت یاب ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ دونوں آیات ہمیں اس بات پر ابھارتی، ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ صحابہ کرام ہی مذہب اسلام کے اندر وہ معیار ہیں کہ جن کے معیار کو اپنا کر کے کوئی انسان والذین اتبعوہم میں داخل ہو سکتا ہے، باقی کوئی اور نہیں ہے۔ گارنٹی کس کی دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی۔ اسی طریقے سے ایمان لاؤ گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے، ان کے راستے پر چلو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں چلو گے۔ اسی طریقے سے ایک آیت اور پیش کر کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 115، کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا راستہ انسان اپناتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، ان کے سامنے ہدایت کو، ہدایت کے راستے کو، دین اسلام کو یا قرآن مقدس کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا راستہ یہ ہے۔ بیان ہونے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ، غور کیجئے گا، ایک طرف کہا جا رہا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اختیار کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی۔ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی۔ یہ سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، سبیل المومنین سے مراد مومنین کا راستہ۔ اگر وہ لوگ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں نا، ہم ان کو چلنے دیں گے، نُوَلِّهِ، ہم ان کو چلنے دیں گے اس راستے پر، مَا تَوَلَّى، جس پر وہ چل رہے ہیں۔ رسول کی مخالفت کر لی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لیا، ہم ان کو اسی راستے پر چلنے دیں گے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ وَنُسْلِهِ جہنم، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنا لے، اللہ کے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ تینوں آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ وہی معیار ایمان ہے، معیار اعمال ہے اور معیار اسلام ہے، کیونکہ پہلے اولین مخاطب وہی تھے، اور اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہی کو ٹریننگ دی تھی۔ وہ مکمل ٹریننگ سے آشنا تھے، مکمل طریقے سے اس بات کو جانتے تھے کہ کیسے کون سا عمل کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کو کسی کے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو صرف وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ جانا کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ متابعت، یہ پہلی شرط ہے دین اسلام کی، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کریں۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری چیز کہ
قرآن و سنت کو بغیر سنت کے بغیر، قرآن کو بغیر سنت کے سمجھنا ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش بالکل فضول ہے، نہیں سمجھی جا سکتی۔ اور ہمارے دین کے دو ہی مصادر ہیں، تیسری بات، ہمارے دین کے دو ہی مصادر ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول ہے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ جانی کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے یا سبیل المومنین سے بھٹک جائیں گے۔ یہ چار باتیں ہمارے ذہن میں ہوں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اللہ نے چاہا تو کچھ اور باتیں اس تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔